گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی جو ابا کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی کہہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا، مجھے میرا کمالہ لا کر دو۔ لا دوں گا، بس ذرا موسم ٹھیک ہو جائے، ابا نے اطمینان سے چھلی کھاتے ہوئے کہا۔ ابا کا جواب سن کر اماں کے بین میں غصہ بھی شامل ہو گیا۔ ارے میں کہتی ہوں کچھ پتا کرو بیٹے کا، کہاں لے گئی وہ لڑکی اسے؟ تو کہاں مر گیا تھا اس وقت؟ اس سے پہلے کہ اماں مزید کچھ کہتی میں سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اماں گنگ رہ گئیں اور ابا اتنے زور سے اچھلے کہ چھلی ان کے ہاتھ سے اڑ کر کھرے میں جا گری۔ کمالے تو؟ ابا مجھے دیکھ کر ہکلائے۔ میرا پتر، اماں نے جلدی سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ابے یہ سوٹ کس کا اتار لایا ہے؟ ابا کو سوٹ کی فکر پڑ گئی۔ ابا یہ میرا ہے، میں نے فخر سے کہا۔ زندگی میں پہلی بار ابا کو میری بات پوری سنائی دی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں آگے بڑھ کر سوٹ چیک کرنے لگے۔ ابے یہ تیرا کیسے ہو گیا؟ اس کے تو بٹن بھی تیرے سے مہنگے ہیں۔ کان ہی کھائے جاؤ گے یا بیٹے سے پوچھو گے بھی کہ وہ کہاں تھا؟ اماں نے غصے سے کہا اور ابا دبک گئے۔ اماں میں بالکل ٹھیک تھا اور بڑی مزیدار جگہ پر تھا۔ مزیدار جگہ؟ اے بیٹے کیا تجھے جامع شیری والے لے گئے تھے؟ ارے نہیں اماں، ساری بات سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اب ہمارا وقت پھرنے کے دن آ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ کھیت پھرنے کے دن؟ ابا چونکے۔ لا حول ولا قوت۔ ابا ایک تو آپ بھی۔ میں نے منہ بنایا۔ تو بولتا جا پتر، اس منحوس کی پرواہ نہ کر۔ اس کے بارے میں تو ناصر کاظمی نے کہہ دیا تھا کہ عجیب منحوس اجنبی تھا۔ مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ میں گھر کا دروازہ بند کر کے جوتے اتار کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اماں ابا کو ساری کہانی الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ وہ دونوں دم بخود بیٹھے سارا واقعہ سن رہے تھے۔ دوران قصہ جہاں جہاں بھی 5 لاکھ کا ذکر آتا، ابا ایک چکر کھا کر رہ جاتے۔ البتہ اماں پتہ نہیں کیوں برے برے منہ بناتی رہیں۔ جیسے ہی میرا بیان ختم ہوا، سب سے پہلے ابا بولے، حلالہ کے لیے تمہیں چارہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کڑوا گھونٹ میں پینے کو تیار ہوں۔ اماں دانت پیس کر بولی، لڑکی نے حلالہ کرنا ہے، حرامہ نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ لیکن ابا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن پھر اماں کی طرف دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ کمالے، تم اس لڑکی کو صاف انکار کر دو۔ اتنی بڑی جائیداد میں سے ہمیں صرف 5 لاکھ کیوں دے رہی ہے؟ اس سے صاف صاف کہہ دو کہ اگر وہ اس طرح تم سے شادی کر کے طلاق لینا چاہتی ہے تو یہ سودا کم از کم 20 لاکھ میں ہوگا۔ اماں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ 20 لاکھ؟ میرے ہاتھوں کے طوطے اور ابا کے کانوں کے کوے اڑ گئے۔ ہاں 20 لاکھ، ہم کوئی معمولی لوگ ہیں؟ اماں نے گردن اکڑائی اور میری نظر بے اختیار صحن میں پڑی 2 ٹوٹی چارپائیوں اور ادھڑے ہوئے تکیوں پر جا پڑی۔ واقعی ہم لوگ معمولی نہیں بلکہ بہت معمولی تھے۔ اس کے باوجود میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ 20 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، کہیں لڑکے انکار ہی نہیں کرتے۔ لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہ کام کرنا ہے تو 20 لاکھ ہی مانگو۔ اماں ابا سے گفتگو کے دوران مجھے وقت کا خیال ہی نہ رہا۔ اچانک میری نظر گھڑی پر پڑی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ 4 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے تیزی سے چارپائی چھوڑی اور الٹے سیدھے بوٹ پہن کر تسمے بند کیے بغیر باہر کی طرف بھاگا۔ اماں ابا کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مجھے 2 گھنٹے تک لازمی واپس پہنچنا ہے، ورنہ اس گھر کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ تسمے بند ہونے کی وجہ سے میں 2.25 دفعہ گلی میں گرتے گرتے بچا اور یوں ہی گرتے پڑتے ویگن میں سوار ہو گیا۔ راستے میں بھی یہی سوچتا رہا کہ کیا فہمی میری یہ شرط مان لے گی؟ کیا وہ اماں کے بنائے ہوئے جال میں پھنس جائے گی؟ میں زندگی میں پہلی بار فراڈ کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے میں نے فراڈ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے موقع ہی پہلی بار مل رہا تھا اور میں اس سنہری موقع سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ اماں کو تو شدید خواہش تھی کہ میں انہیں لڑکی سے ڈائریکٹ ملواؤں اور وہ خود اسے حلالہ کی اہمیت سے آگاہ کرے اور خوفزدہ کرے کہ اگر اس کام میں تاخیر ہو گئی تو مزید مذہبی الجھنیں جنم لے سکتی ہیں۔ لیکن میں اس حق میں نہیں تھا۔ مجھے فہمی کے مزاج کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا اور اسی بنا پر مجھے یقین تھا کہ وہ اماں کے اس بات کا الٹا ہی اثر لے گی اور عین ممکن ہے اور مجھے انہی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ دھکے دے کر باہر نکال دے۔ ویگن سٹاپ پر رکی تو میں بھاگتا ہوا فہمی کے گھر کی طرف لپکا۔ جس وقت میں گیٹ کے قریب پہنچا 5:10 ہوئے تھے۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور ٹنڈ پسینے سے چمک رہی تھی۔ فہمی ٹیرس پر کھڑی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ پٹھان چوکیدار بھی مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ میں نے اندر جاتے ہی فہمی سے 15 روپے لیے اور لا کر چوکیدار کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ خوچا یہ کیا ہے؟ خان صاحب یہ وہ پیسے ہیں جو میں آپ سے ادھار لے گیا تھا۔ خان کے چہرے پر پیار امڈ آیا۔ اس نے 15 روپے واپس میری جیب میں ڈالے اور میرے گال پر ایک چٹکی لیتے ہوئے بولا، خوچا کیسی دل دکھانے والی باتیں کرتی ہے، یہ پیسے تم ایڈوانس رکھ لو۔
ایڈوانس کیا مطلب؟ میں نے تمہیں واشنگ مشین بیچی ہے؟ خان کی آنکھوں میں خمار اتر آیا۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، او خوچا، تم تو ناراض ہوتی ہو، ایسا نہ کرو، تم تو ہماری روح ہے۔ میں تمہاری روح نہیں بدروح ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ خان بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس پر 1000 لعنت بھیجی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ فہمی خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ اصولی طور پر تو مجھے بات شروع کرنی چاہیے تھی، لیکن میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے فہمی کی طرف دیکھا، وہ بھی شاید میری کیفیت سمجھ گئی تھی۔ اس نے خود اٹھنے کے بجائے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نہایت سعادت مندی سے اٹھ کر فریج کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بے شمار پیپسیاں مجھے خوشامدید کہہ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک پیپسی نکالی اور کھول کر ایک گھونٹ بھرا۔ اف خدایا، ابا ٹھیک ہی کہتے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ خالص پیپسی کا گھونٹ بھرا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا۔ ہمارے محلے میں تو 1.5 روپے والی نیلے رنگ کی گولی والی پیپسی ملتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ فہمی نہایت سنجیدگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بولو، تیار ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ساری ہمت جمع کی اور نہایت حوصلے سے کہا، نہیں۔ میرا جواب سنتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ غالباً اسے مجھ سے اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی، تاہم اب کی بار اس نے تیش میں آنے کے بجائے صرف مجھے گھورنے پر اکتفا کیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی نپی تلی آواز آئی، کھل کر بولو، کیا چاہتے ہو؟ میں نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور بڑی مشکل سے کہا، 20 لاکھ۔ وہ بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلنے لگی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا ہے مجھے کھڑے کھڑے قتل کر دے، لیکن بس نہیں چل رہا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع ہو گئی۔ اس کے انگ انگ سے خوبصورتی اور نشہ چھلک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک چکر مکمل کر کے واپس مڑتی، اس کے بال ایک جھٹکے سے آگے کو آتے جنہیں وہ ہاتھ سے پیچھے کر دیتی۔ میں زندگی میں کبھی لندن یا پیرس نہیں گیا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ یہ نظارہ وہاں کے نظاروں سے کہیں زیادہ آگے کا تھا۔ میں محویت کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اماں ابا کے مشورے کو یکسر انداز کرتے ہوئے اپنے تئیں ایک فیصلہ کیا۔ فہمی مسلسل چکر لگا رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا کھنکارا اور کہا، میں 20 لاکھ چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ وہ یکدم رک گئی۔ میرے اس جملے نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہنے کے بجائے سوالیہ انداز سے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ لوہا گرم ہے۔ فہمی، 20 لاکھ تم سے اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تم واقعی مجھ سے شادی کر لو تو میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ میری بات سن کر وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ جسے میں شرم سے سرخ ہونا سمجھ رہا تھا، وہ اصل میں غصے سے سرخ ہونا تھا۔ میری بات سنتے ہی کمرے میں طوفان آ گیا۔ اس نے سب سے پہلا حملہ یہ کیا کہ اپنی ایڑی والی جوتی نکال کر میری ٹینڈ کا نشانہ لیا۔ اس الو کی پٹھی کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ جوتی سیدھی میری ٹینڈ کی ناف میں لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ پر گرم گرم روح افزا پھینک دیا ہے۔ میرے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور میں قالین پر ہی گر گیا۔ میرے گرتے ہی اس نے مجھ پر مکوں کی برسات کر دی۔ اس کا ہاتھ ریما جیسا اور مکہ شفقت چیما جیسا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا یہاں سے بچ کر جانا بہت مشکل ہوگا۔ وہ جتنی محنت سے میری ٹھکائی کر رہی تھی، اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ہی واقعی میں اس کا خاوند ہوں۔ ہر دفعہ جیسے ہی میں اس کے مکے سے بچنے کے لیے اپنا منہ نیچے کرتا، وہ میری متاثرہ ٹنڈ پر ایک ہتھڑا اور جما دیتی اور میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگتے۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ٹنڈ کرانے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اگر میرے سر پر گھنے بال ہوتے تو میرے سر کی کافی حفاظت ہو سکتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اگر زندہ رہ گیا تو سر پر عارف لوہار جتنے بال رکھوں گا۔ فہمی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور سیٹھ خوبصورت اندر داخل ہوا۔ اندر کی سچویشن دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہمی یکدم گھبرا گئی۔ پھر اچانک ہی اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور میری گدی پر ایک مکہ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیٹھ خوبصورت کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں قالین پر لیٹا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ دیکھا ڈیڈی، آج میں جیت گئی، فہمی کھکھلا کر بولی۔ کیا مطلب؟ سیٹھ چونکا۔ مطلب یہ میرے پیارے ڈیڈی کہ شاہ رخ کو بھی میری طرح باکسنگ کا بہت شوق ہے، لیکن ہم دونوں کسی اور سے مقابلہ کرنے کے بجائے اکثر آپس ہی میں میچ رکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہر دفعہ شاہ رخ جیتتے تھے، آج میں جیت گئی ہوں۔ ہاں جی، شاہ رخ اب تمہیں آئس کریم کھلانی پڑے گی۔ میں زور سے کراہا۔ خدا کے لیے پہلے مجھے ایک گھونٹ پانی تو پلا دو۔ اوہو، لگا ہے مکہ زور سے لگ گیا ہے۔ سوری شاہ رخ، باکسنگ میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ میں ابھی پانی لاتی ہوں۔
وہ بڑی خوبصورتی سے ساری مارکوٹائی کو پیار کا رنگ دے رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر کیلے ٹھوک دوں۔ سیٹھ خوبصورت دروازے ہی میں کھڑا کہکہے لگانے لگا۔ غالباً اسے بھی فہمی کے ڈرامے پر یقین آ گیا تھا۔ ہا 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 ہا، ویری بیڈ ویری بیڈ، بہت اچھے بہت اچھے، لگتا ہے تم دونوں کا واقعی آپس میں بہت پیار ہے۔ اسی بات پر ایک شعر عرض کیا ہے کہ لڑائی میں نقصان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود میں نے دل کی گہرائیوں سے سیٹھ کے لیے دوزخ البقیع کی دعا کی اور تکلیف سے کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ فہمی اتنی دیر میں میرے لیے پانی لے آئی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور پھر پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا لیا۔ میں ایک طرح سے اس کے پہلو میں تھا اور دعا کر رہا تھا کہ مجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ اس کے گورے چٹے ہاتھ گلاس اور مجھے سنبھالے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے زخم بھرتے ہوئے محسوس کیے۔ کتنا نرم تھا اس کا ہاتھ، مجھے یوں لگا جیسے میں گندے ہوئے آٹے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوں۔ خبیث کی اولاد، جلدی پانی پی۔ اس نے غرا کر میرے کان میں سرگوشی کی اور میں کانپ گیا۔ جلدی جلدی 2-3 گھونٹ بھرے اور گلاس سے ہونٹ ہٹا لیا۔ فہمی نے مجھے سنبھالا اور بیڈ کی طرف لانے لگی۔ اچھا بھائی، میں تو سونے جا رہا ہوں، گڈ مارننگ، شب بخیر۔ سیٹھ نے ایک جماہی لی اور میں واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی فہمی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بیڈ کے قریب پہنچ چکا تھا، ورنہ میں نے کمر کے بل قالین پر گرنا تھا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی میں نے لاشعوری پر ہوا میں ہاتھ مارا اور بیڈ پر جا گرا۔ فہمی نے تیزی سے دروازہ لاک کیا اور واپس پلٹی۔ میں تمہیں کھا جاؤں گی، میں حرام ہوں، میں حلال کر لوں گی۔ حلال بعد میں کرنا، پہلے حلالہ تو کر لو۔ تم حرام زادے، بلیک میلر، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے فون کی طرف لپکی۔ میں سمجھا شاید مجھے ڈرانا چاہتی ہے، لیکن اس بدبخت نے تیزی سے نمبر ملایا اور پھنکاری، ہیلو انسپیکٹر صاحب، میں فہمی بات کر رہی ہوں، فوری طور پر میرے گھر پولیس لے کر آ جائیں۔ اس لڑکے نے مجھ پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے قابو کر لیا ہے۔ ہاں فوری پہنچے، اوکے۔ اس نے ریسیور رکھتے ہی تیزی سے پرس کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا۔ میرے چھکے چھوٹ گئے، مجھے 5 لاکھ جاتے ہوئے اور ہتھکڑیاں آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تھانے دار تو ویسے ہی مجھ پر خار کھائے بیٹھا ہوگا، اب کی بار اس کا بس چلا تو وہ میری سندھی بریانی بنا کے رکھ دے گا۔ میری ساری اکڑ پل بھر میں نکل گئی۔ میں نے اماں ابا پر 34 سلواتیں بھیجی، جنہوں نے مجھے یہ پلان سمجھا کر بھیجا تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر میری روح ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ تھانے کی مار اگر ایک دفعہ بھی مجھے پڑ گئی تو میں نے بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں رہنا تھا۔ یہ ہولناک خیال آتے ہی میرے اندر کے شیر نے چوہے کا روپ دھار لیا۔ خدا کے لیے میری بات تو سنو، میں گگیایا۔ ہرگز نہیں گنجے دوزخی، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اب جو بھی کہنا ہے تھانے دار سے ہی کہنا، میں تم جیسے غلیظ کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو جلدی سے یہ سوٹ اتارو۔ اچھا جی۔ میں نے فوری طور پر حکم کی تعمیل میں پینٹ کی زپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہاں نہیں، وہ چلائی۔ او سوری، میں سمجھا شاید۔ بکواس مت کرو اور جاؤ باتھ روم میں جا کر یہ سوٹ اتار دو۔ لیکن میرے پرانے کپڑے، میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ تمہیں نہیں مل سکتے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ تو میں کیا نوائے وقت باندھ کر باہر نکل جاؤں؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ انتہائی بے رخی سے بولی۔ سوچ لو، بعد میں شور نہ ڈال دینا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ مطلب یہ کہ اگر مجھے پہننے کے لیے کپڑے نہ دیے گئے تو پھر مجھے مجبوراً قدرتی لباس میں ہی جانا پڑے گا۔ وہ پہلے تو تھوڑا سا مسکرائی، پھر شانے بے نیازی سے بولی، تمہیں اجازت ہے، کیونکہ میں تو دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں پولیس آنے ہی والی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں قدرتی لباس میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میرے ہاتھوں پیروں سے مزید جان نکل گئی۔ پولیس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ میں نے دماغ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جواب آیا، کھوتے کے بچے، فوراً لڑکی کی بات مان لے۔ میں فہمی کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، نکاح بھی کروں گا اور طلاق بھی دے دوں گا، مجھے 5 لاکھ ہی منظور ہیں۔ فہمی چالاکی سے مسکرائی، نہیں، اب 5 لاکھ نہیں، صرف 500 ملیں گے۔ 500؟ اتنے میں تو پیٹ بھر کے گول گپے بھی نہیں ملتے۔ میری شکل رونے والی ہو گئی۔ یہ تمہارے لالچ کی سزا ہے، اگر تم پہلے مان جاتے تو تمہیں واقعی 5 لاکھ مل جانے تھے۔ پتہ نہیں کس احمق نے تمہیں 20 لاکھ والا پلان سمجھا کر بھیجا اور تم نے سمجھا کہ میں اس جال میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں اماں کو کوسا۔ ہاں تو جلدی بتاؤ، اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے، کیا تم 500 کے عوض مجھ سے شادی کرنے اور طلاق دینے کے لیے تیار ہو؟ پیسے کچھ تو بڑھاؤ، اب تمہیں 400 ملیں گے، وہ اطمینان سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں پیسے بڑھانے کے لیے کہا تھا، کم کرنے کے لیے نہیں۔ اب تمہیں 300 ملیں گے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر میری حالت سے لطف اندوز ہونے لگی۔
نہیں, یہ ظلم مت کرو, اب تمہیں 200 ملیں گے. میں نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, کیونکہ وہ جس سپیڈ سے رقم کم کرتی جا رہی تھی اس سے تو یہ خدشہ ہو چلا تھا کہ اگر میں بولتا رہا تو الٹا مجھ پر ادھار چڑھ جائے گا. بولو, راضی ہو؟ میں بری طرح ڈر گیا تھا, لہٰذا جلدی سے ہاں میں گردن ہلا دی. مبادہ ان 200 روپے سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں. شاباش, اب تمہیں بولنے کی اجازت ہے, لیکن اگر تم نے پیسوں میں کمی کی بات شروع کی تو پیسے پھر سے کم ہونے شروع ہو جائیں گے. اس نے دھمکی دی اور پھر فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور بولی, ہاں انسپیکٹر صاحب, اب آپ کے آنے کی ضرورت نہیں, معاملہ صلح صفائی سے طے پا گیا ہے. ہاں جی, شکریہ. اس نے ریسیور رکھ کر مجھے آنکھ ماری اور پھر کسی وکیل کو فون کرنے لگی. میں شکست خوردہ کھلاڑی کی طرح صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آ سکوں گا, اور نہ ہی ایسے صوفے اور ایسے باتھ روم قسمت مجھے دوبارہ دکھائے گی. فہمی نکاح کے سلسلے میں زیادہ ہی تیز دکھا رہی تھی. رات کے 11 بج رہے تھے, لیکن شاید وہ سارا کام آج ہی ختم کر لینا چاہتی تھی. اسی دوران اس نے فون پر اصلی شاہ رخ سے بھی رابطہ کیا اور اسے خوشخبری سنائی اور حوصلہ دیا کہ بس عنقریب وہ پھر سے ایک ہونے والے ہیں. دوسری طرف سے شاہ رخ نے غالباً حلالہ کی صحیح تشریح کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا, لیکن فہمی نے اسے پوری تسلی دی کہ یہ حلالہ بالکل ایسے ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی کہ اس مثال میں سانپ سے مراد مجھے لیا جا رہا ہے. میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا جا رہا تھا. پولیس کا خطرہ تو ٹل گیا تھا, لیکن میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ گھر جا کر جب میں اماں کو بتاؤں گا کہ 5 لاکھ کے بجائے مجھے صرف 200 روپے ملے ہیں اور اس میں سے بھی میں 7 روپے ویگن کا کرایہ دے آیا ہوں, تو ان کی کیا حالت ہوگی. ابا تو ہو سکتا ہے 6-7 گھنٹوں کے لیے وفات پا جائیں, اور اماں کے بارے میں تو مجھے یقین تھا کہ وہ یہ روح فرسا خبر سنتے ہی میرے سر میں فرائی پین دے ماریں گی. میں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا. مرد ہو کر بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. فہمی نے پیکٹ سے چوئنگ گم نکال کر اپنے منہ میں ڈالی اور مجھے پچکارا. میرا خون کھول اٹھا. کیوں, کیا مرد کی آنکھوں میں ایلفی پڑی ہوتی ہے؟ ہا ہا ہا, اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور اس کے دانتوں کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہونے لگی. وہ خاصی خوش نظر آ رہی تھی. ظاہری بات ہے, خوش ہونا اس کا حق تھا. اس کا کام بھی ہو رہا تھا اور 5 لاکھ بھی بچ گئے تھے. وکیل آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا. اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا. یہ تو ہماری گلی والے ملک صاحب کا بڑا بیٹا تھا, ملک شرافت. وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک اٹھا, لیکن سلام لے کر چپ ہو گیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کے نکاح کے لیے اسے بلایا گیا ہے اس کا دلہا میں ہوں. تاہم وہ مجھے سوٹ میں ملبوس دیکھ کر خاصا متذبذب نظر آ رہا تھا. آئیے وکیل صاحب, آپ تو بڑی جلدی پہنچ گئے. مولوی صاحب کو لائے ہیں؟ جی ہاں, مولوی صاحب نیچے ہیں, اجازت ہو تو بلوا لوں؟ شرافت نے جلدی سے پوچھا. ہاں, کیوں نہیں, وہ تو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں, فہمی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا. شرافت فوراً نیچے گیا اور مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے آیا. مولوی صاحب خاصے وزنی تھے, لہٰذا 15 سیڑھیاں چڑھنے میں ہی ان کی سانس پھول گئی. کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئے اور اشارے سے مجھ سے پانی مانگا. غالباً وہ مجھے نوکر سمجھ رہے تھے. اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میں یہاں ملازم تھا, نوکر نہیں. پھر بھی میں برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھا اور مولوی صاحب کے لیے فریج میں سے پانی کا گلاس بھر لایا. اب شرافت کے چہرے پر بھی اطمینان تھا. شاید اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں اس گھر میں نوکر ہوں. ہاں تو میڈم, کہاں ہے آپ کے ہونے والے شوہر؟ شرافت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بڑے سے خاکی لفافے میں سے کچھ کاغذات نکالتے ہوئے کہا. آپ نکاح نامہ وغیرہ تو لے آئے ہیں نا؟ فہمی نے احتیاطاً پوچھا. جی میڈم, سارے کاغذات تیار کروا کے لایا ہوں. البتہ مولوی صاحب سے رابطے میں بڑی مشکل پیش آئی. آپ کو تو پتا ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے اور پھر یوں آدھی رات کو نکاح پڑھانا. بہرحال مولوی صاحب نے بڑی مہربانی کی جو میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے, ورنہ آج انہیں 3 شادیاں بھگتانا تھیں. شرافت نے بڑی چرب زبان سے اپنا مطمئن نظر بیان کیا. فکر نہ کیجیے وکیل صاحب, مولوی صاحب نے اگر ہماری خاطر اتنی زحمت اٹھائی ہے تو ہم بھی انہیں مایوس نہیں کریں گے. فہمی نے پرس سے 1000 کے 20 نوٹ نکال کر مولوی صاحب کی طرف بڑھا دیے. مولوی صاحب کو پانی پیتے پیتے ہوتا لگ گیا, لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھے اور جھپٹ کر نوٹ اچک لیے. ان کی آنکھوں میں بے پایا خوشی رقص کرنے لگی تھی. غصے سے میرا رنگ سرخ ہو گیا. مجھ سے اچھا تو مولوی رہ گیا تھا جو جیب گرم کر کے جا رہا تھا. شرافت نے فوراً کھنکار کر مولوی صاحب کو متوجہ کیا, جس کا مطلب یقیناً یہ تھا کہ اس مال غنیمت میں وہ برابر کا حصے دار ہے. میرا خیال ہے نکاح شروع کرنا چاہیے. غالباً یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ لڑکی از خود نکاح کے لیے زور ڈال رہی تھی. کوئی اور موقع ہوتا تو وہ کسی ایسی حرکت کے جواب میں شرم و حیا پر ایک طویل لیکچر دے سکتے تھے, لیکن جیب میں پڑے نوٹ ان کی زبان کی راہ میں پتھر بن کر حائل ہو گئے. انہوں نے ایک طویل ہوں کی اور شرافت کی طرف دیکھا. شرافت نے فہمی کی ہاں میں ہاں ملائی اور پہلے والا سوال پھر دہرایا کہ دلہا کہاں ہے. فہمی نے ایک ادا سے میری طرف اشارہ کر دیا.
शराफत को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना लंबा हाथ मार जाऊंगा। काश मैं उसे बता सकता कि मैंने सिर्फ 200 रुपए का हाथ मारा है। उसकी हालत दीदनी थी। उसने बमुश्किल हलक से थूक निकला और बेयकीनी के अंदाज में बोला, ये आप इससे शादी कर रही हैं? क्यों, आपको कोई एतराज? फहमी के लहजे में नागवारी दराई। नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? शराफत सटपटा गया। आपको मालूम है ना कि निकाह के फौरन बाद तलाक होगी? फहमी ने उसे याद दिलाया। जी मैडम, मुझे याद है और मैंने मौलवी साहब को भी बता दिया था। मौलवी साहब उलझन ज़दा लहजे में बोले, लेकिन खातून, हलाला में ये जरूरी होता है कि औरत और मर्द। मौलवी साहब, फहमी ने बात काटी, आप इन चक्रों में मत पड़े। मेरा ख्याल है मौलवी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने दरमियान में टांग अड़ाई। तुम खामोश रहो, फहमी गर्जी और मैं बगले झांकने लगा। मेरी बेइज्जती होती देखकर शराफत के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट खेलने लगी। गालिबन वो भी मेरी अहमियत से आगाह हो गया था। उसने मौलवी साहब को इशारा किया और उन्होंने फौरन रजिस्टर निकाल लिया। पहले मेरा नाम पूछा, फिर निकाह नामे के कालम पुर करने लगे। साथ साथ वो मुझसे जरूरी चीजें भी पूछते जा रहे थे। मरता क्या न करता, मैं उन्हें इंतहाई बददिली से सारी मालूमात फराहम कर रहा था। फहमी इस दौरान इत्मीनान से बैठी च्युइंगम से जुगाली कर रही थी। शराफत बड़ी मुतजस्सिस नजरों से निकाह नामे के पुर होने वाले मुंदरजात का जायजा ले रहा था। शायद वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं मैंने अपने बारे में फहमी से कोई झूठ तो नहीं बोला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी निगाहों में मायूसी के आसार उभर आए। मेरी बयान करदा तमाम चीजें दुरुस्त थी। निकाह नामे पर दस्तखत के बाद उन्होंने निकाह के कलमे शुरू कर दिए और मुझसे 3 दफा पूछा कि क्या फहमी मुझे कबूल है। मैंने एक ठंडी सांस ली और 3 दफा कबूल है, कबूल है, कबूल है कह दिया। मेरी तरफ से गवाह के फराइज शराफत ने अदा किए। मौलवी साहब ने दबे लफ्जों में गवाहों की तादाद पर एतराज करना चाहा, लेकिन शराफत के घूरने पर खामोश हो गए और फहमी की तरफ मतवज्जो हुए। उसका निकाहनामा पुर किया और गवाहों के कालम पर आकर शराफत की तरफ देखा। शराफत ने इत्मीनान से निकाहनामा पकड़ा और फर्जी नाम से वहां दस्तखत कर दिए और एड्रेस भी फर्जी लिख दिया। मौलवी साहब ने खंखारते हुए गला साफ किया और फहमी से मेरी बाबत पूछा। वो बड़े मजे से च्युइंगम चबाती हुई बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैंने आ भरकर छत की तरफ देखा, लेकिन ना तो आसमान टूटा और ना ही कोई सुर्ख आंधी आई। हालांकि सुना था कि जब किसी मासूम के अरमानों का खून होता है तो बड़े जोर की सुर्ख आंधी आती है। मौलवी साहब ने मुबारक कहा तो मुझे पता चला कि मैं फहमी का खावन बन गया हूँ, लेकिन मैं उसका असली खावन थोड़ा था। मैं तो किराए का खावन था, जिसका किराया 200 रुपए मुकर्रर हो चुका था और बस कुछ ही देर में किराए का वक्त खत्म होने वाला था। मौलवी साहब ने निकाह नामे का एक कागज रजिस्टर से फाड़ कर फहमी को थमा दिया और एक मेरे हाथ में दे दिया और अपने बाकी कागज समेट कर थैले में डाल लिए। चलो भाई, अब मुझे तलाक दो। फहमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और सब उछल पड़े। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।